الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی عظیم الشان نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی ہے۔ بیٹا ہو تو بھی نعمت ہے اور بیٹی ہو تو بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى میں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھ دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا علم بھی رکھتا ہے کہ کسے کیا دینا ہے اور کس کو کیا دینے میں مصلحت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری قدرت بھی حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹا جس طرح نعمت ہے، بیٹی بھی اسی طرح نعمت ہے۔ بلکہ بعض احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، مبارکبادی دی ہے اس عورت کے لیے جس کے پہلی مرتبہ میں بیٹی پیدا ہو۔ بڑی بابرکت اور بڑی مبارک اس کو قرار دیا گیا ہے۔ بڑی نادانی ہے کہ بیٹے کو نعمت سمجھا جائے اور بیٹی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو ہوا کرتا تھا اس کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں پارہ 14 میں یوں ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اپنے لیے وہ ذلت اور رسوائی محسوس کرتا تھا اور اس کا دم گھٹتا تھا۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے طعنہ دیں۔ جو خبر اسے دی گئی اس کی برائی کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ چھپاتا پھرتا تھا، سوچتا تھا کہ کیا ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کو میں زندہ رکھوں یا یہ کہ اس کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے، الا ساء ما يحکمون، سنو بڑا برا فیصلہ وہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں، جوان ہو جائیں اور ان کی اچھے سے شادی کر دی جائے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ اور حضور نے انگلیوں کو ملایا، دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھلایا، یعنی کہ حضور کا قرب بیٹیوں کی اچھی پرورش پر اللہ نصیب فرمائے گا۔ بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، یہ 3 بہنیں ہوں اور وہ انہیں اچھے سے ادب سکھلائے اور اچھے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے تعلیم اور تربیت کا بہترین نظم کرے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہنوں کو یا ان بیٹیوں کو اس سے بے نیاز کر دے، یعنی کہ ان کا نکاح ہو جائے، وہ اپنے سسرال چلی جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے
اس عمل کی برکت سے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ نبی جی اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور ان کی اچھے سے پرورش کرے اور ان کو ادب سکھلائے، حسن سلوک کرے، ان پر خرچ کرے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت واجب فرما دیتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک کے بارے میں پوچھا ہوتا تو حضور ایک کے بارے میں بھی یہی جواب دیتے ہیں، اور بعض دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کی اچھی پرورش پر اور اس پر خرچ پر بھی یہی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اور بڑا عجیب سا واقعہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، 2 بچیوں کو لے کر آئی، ایک بچی ادھر تھی ایک بچی ادھر تھی، 2 بچیوں کو وہ لے کر آئی اور آ کر اس نے میرے دروازے پر سوال کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس بھی اسے دینے کے لیے ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میرے پاس بھی صرف اور صرف ایک کھجور تھی، چنانچہ میں نے وہ ایک کھجور اس خاتون کو دے دی جو سوال کرنے کے لیے آئی تھی اور 2 بچیاں ساتھ میں تھیں۔ اس خاتون نے اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی اور خود کچھ نہیں کھایا۔ چنانچہ کچھ دیر میں وہ چلی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ ان کے سامنے ذکر کیا کہ نبی جی آج تو ایسا معاملہ پیش آیا، گویا آج تو میں نے ماں کی ممتا کو دیکھا ہے کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، کہ ایک کھجور تھی اس کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی یہاں بیٹیاں ہوں اور وہ ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہو تو یہ بیٹیاں اس انسان کے لیے جہنم سے آڑ کا، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ بیٹیوں کی فضیلتیں احادیث میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں۔ یہ بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا جائے، بیٹیوں کی پیدائش پر رونا پیٹنا نہ ہو، بیٹیوں کی پیدائش پر واویلا نہ مچایا جائے، بلکہ بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے سعادت مندی کا، خیر کا ذریعہ سمجھا جائے اور یہ یقین کیا جائے کہ یہ ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہیں، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جہاں بیٹیوں کی یہ فضائل منقول ہیں، وہیں بیٹیوں کے سلسلے میں ہم سب پر ذمہ داری بھی بہت بڑی اور بہت سخت عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی نگرانیاں کریں، بیٹیوں کی حفاظت کریں، بیٹیوں کی عزت اور ناموس کو بچا کر رکھیں، ان کو پردے میں رہنے کی تلقین کریں، اجنبیوں کے ساتھ انہیں جانے سے روکیں، اجنبیوں کو فرینڈ بنانے سے، دوست بنانے سے انہیں بچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر وہ اجنبیوں سے چیٹنگ کر رہی ہوں اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ ذرا غور تو کیجئے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ مجبوری کی حالت میں وہ دونوں بیٹیاں مویشیوں کو لے کر جاتی ہیں اور پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس ایک طرف کھڑی ہوتی ہیں، باقی جو چرواہے تھے مرد وہ پانی پلا رہے ہیں اور وہ ایک طرف کو کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی دنوں میں مصر سے، خاص واقعے میں مصر سے نکل کر مدین پہنچے تھے اور وہ وہیں کنویں پر تشریف فرما تھے۔ وہاں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ 2 خاتون ہیں، 2 دوشیزائیں ہیں اور وہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، شرماتے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں۔